نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، پروگرام حی الفلاح کے ماتحت میں البشرا کے ذریعے سے کل کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دنیا میں جو ہمارے ساتھ میں مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہے، اگر انسان اس میں ان کی مصلحتوں کو، فائدوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر جو ثمرات رکھے ہیں، اگر اس پر نظر کرتا ہے تو مصیبتیں آسان ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں کل کی مجلس میں قرآن کریم کی چند آیات اور چند حدیثوں کو پیش کیا گیا تھا۔ آج بھی اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں 5 سزائیں ہیں۔ اول، اگر بیماریاں وغیرہ جو اس کی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ بیماری ان گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ اگر گناہ اور زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری مصیبتوں کو ڈالتے ہیں، اور بھی اگر اس کی گناہ ہوتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور چوتھا، بندہ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو پل صراط پر ان کو روکا جاتا ہے، اور اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اپنے اپنے گناہوں کے موافق ہر بندے کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ پھر جب وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، اتنی سزا دوزخ میں مل جائے گی، تو پھر توحید اور ایمان کی برکت سے اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا، اور یہ سب گنہگاروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مجالس ابرار، صفحہ نمبر 431۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے بندے کے پاس سے گزرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فرما بردار تھا، نیک تھا، صالح تھا۔ دیکھا کہ جانوروں نے اور درندوں نے ان کے جسم کے ایک ایک عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، الگ الگ کر دیا ہے، پھاڑ ڈالا اس کو، نیک صالح بندے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر سے ان کو بہت تعجب ہوا اور ٹھہر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ اس بندے کی یہ کیا حالت ہو گئی؟ یہ تو بڑا نیک تھا جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے مجھ سے اپنے لیے ایسے بلند مقام اور مرتبے کا سوال کیا تھا اور طلب کیا تھا، اور وہاں تک وہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَبْتَلِيَهُ لِأُبَلِّغَهُ تِلْكَ الدَّرَجَةَ، تو میں نے چاہا کہ اس کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دوں جس پر وہ صبر کرے، اور اس کے بدلے میں وہ اس مقام اعلیٰ تک، بلند مرتبے تک پہنچ جاوے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کا شوق عادتاً دنیا کی نفرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دنیا سے نفرت ناگوار حوادثات اور مصیبتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ آدمی کو خود بخود دنیا سے نفرت ہو کر آخرت کی رغبت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہے، بڈھاپا آ جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت رکھی ہوئی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیماری اور مصیبت میں بھی فائدہ ہے، کیونکہ اگر انسان ہمیشہ تندرست رہے تو کبھی دنیا سے جانے کا جی نہیں چاہے گا، اگر چاہے گا بھی تو تکلیف کے ساتھ، اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے اس کو دنیا سے نفرت ہو جائے گی، اور پھر جی چاہتا ہے کہ اپنے اصلی گھر جنت کی طرف لوٹ جاوے تاکہ راحت نصیب ہو۔ یہ کتنی بڑی رحمت اور حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دار آخرت کے طرف لے جانے کے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، مصائب اور ان کا علاج، صفحہ نمبر 76، کہ کسی بچے کو فوڑا پھنسی، دنبل اور گمڑا وغیرہ نکل آوے بدن میں تو ماں کیا کرے گی؟ یقیناً
ماں جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، جراح کے پاس لے جا کر کے اس پر نشتر لگوائے گی، چیک مروائے گی، چاہے تو بچہ اس کو کتنی ہی تکلیف ہو اور بچہ روئے گا، چلائے گا، بھاگے گا، اس وقت دیکھ کر کے یہی کہیں گے کہ ماں کی خیرخواہی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس وقت بچے کو رونے کی پرواہ نہ کرے اور اس پھوڑے پھنسی کا، گمڑے کا آپریشن کروائے، چیک لگوائے۔ مگر بچے سے پوچھو تو وہ یہی کہے گا کہ ماں سے بڑا دشمن اور ماں سے بڑا ظلم کرنے والا میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ اس نے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے میرے بدن کو پھاڑ ڈالا، اپنے سامنے میرا بدن لولوہن کر دیا۔ مگر عقل مند سمجھے گا کہ ماں کو تکلیف دینا مقصود نہیں بلکہ تکلیف دور کرنا مقصود ہے، اور اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف ضروری تھی، راحت اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آ جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مصائب اور ان کا علاج صفحہ نمبر 80 پر فرماتے ہیں کہ احکامات تشریعیہ جو عبادت کی قسم سے ہے، بے شک ایسی ہے کہ اس میں آسانیاں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے احکام تکوینی کے جو عقل میں نہیں آتا ہے، یہ تو یہ حالت ہے کہ کبھی بیماری، کبھی طاعون، کبھی ہیضہ، کبھی جیسے ابھی کورونا ہے اس طریقے سے، کبھی اولاد کا صدمہ، کبھی بیوی بیمار پڑ گئی، کسی کا بچوں میں انتقال ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، صدمہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو محبت تو جب ہوتی جب کہ تکالیف تکوینیہ بھی بندے پر نہ آتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی محبت ہی ہے، ان تکلیفوں کا ہونا یہ بھی محبت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر اس میں ماں کی محبت کا رنگ نہیں ہے، شفقت والا رنگ نہیں ہے، بلکہ باپ کی محبت کا رنگ ہے کہ جب بچہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ کی محبت یہی ہے کہ اس شرارت کرنے والے لڑکے کو دو ادھر سے لگاوے، دو ادھر سے تماچے لگاوے۔ حضرات، ان مصیبتوں سے اللہ تعالی ہم کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جاوے۔ ہم لوگ اپنے برے برے اعمال سے اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سزاؤں سے، ان مصیبتوں سے ہم کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور سیدھے راہ پر لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا دماغ درست ہو جاوے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، مصیبت تجھے ہلاک کرنے نہیں آتی، یہ تو تیرے ایمان اور صبر کا امتحان لینے آتی ہے۔ پس مصیبت بندہ کے لیے بھٹی کی طرح ہے، بھٹی میں لوہار لوہے کا رنگ دور کرتا ہے، لوہے کا زنگ دور کرتا ہے تاکہ وہ خالص بن کر نکلے یا خراب ثابت ہو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر مصائب اور مصیبتیں نہ ہو تو انسان اترانے والا، بغاوت کرنے والا اور سرکشی کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل فرما کر کے یہ ہماری حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ پس پاک ہے وہ ذات جو مصیبت کے ذریعے بھی رحم فرماتی ہے اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں۔ قد ینعم اللہ بالبلوى وإن عظمت ويبتلي اللہ بعض القوم بالنعم، کبھی مصیبت کے ذریعے اللہ انعام فرماتے ہیں اگرچہ وہ مصیبت بڑی ہو، اور بعض بندوں کو نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے مومن بندوں پر کمال نعمت یہ ہے کہ ان پر مصیبت اور تکلیف نازل فرماتے ہیں تاکہ بندہ خالص توحید کی طرف متوجہ ہو کر کے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ہر مومن کو اس کے ایمان کے بقدر ان نعمتوں میں سے حصہ ملتا ہے۔ جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی حفظہ اللہ اصلاحی مجالس جلد دوم صفحہ نمبر 99 اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہے، کوئی دوست پڑوسی کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے، تو اس وقت ایک مصیبت پر اللہ اس پر 3 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف کے اوپر 3 ثواب لکھے ہیں، ایک تکلیف کا ثواب، دوسرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کا ثواب، اور تیسرے قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینے کا ثواب۔ میرے مولا کا کرم دیکھو کہ ایک تکلیف دی اور اس پر رحمت کے 3 دروازے کھول دیے۔ حضرت مفتی تقی صاحب اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی کا قول نقل فرماتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تکلیف کے وقت ان کی نظر ان رحمتوں کی طرف ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ تکلیف اور پریشانی لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے سے درجات بلند ہو رہے ہیں، بس تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری منفی سوچ کے بجائے مثبت سوچ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں دین تو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، وہی کام تم پہلے بھی کر رہے تھے، اب ذرا زاویہ نگاہ بدل دو اور دوسرے زاویے سے کرنا شروع کر دو۔ پہلے وہ دنیا تھا، اب وہ دین بن گیا۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو تکلیف نہ پہنچے؟ اس دنیا میں تو تکلیف ضرور پہنچے گی، بڑے سے بڑا بادشاہ، حکومت والا، فلسفی، دانشور، جو بھی ہو، کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اب ایک طریقہ ہے کہ تم اس تکلیف کو تکلیف بنائے رکھو، باقی رکھو، اور اس تکلیف کو اپنے لیے وبال جان بنا لو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس تکلیف کا ایسا علاج کرو کہ تکلیف تمہارے لیے راحتوں کا اور رحمتوں کا ذریعہ بن جاوے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ تصور کرو کہ بے شک یہ تکلیف پہنچی ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں حکمت ہے، اور آخرت میں اس کے اندر میرے لیے ثواب ہے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تکالیف کے فائدے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ پریشان رہنا چھوڑ دیجئے، صفحہ نمبر 100۔ کتنے فائدے ہیں پریشانی میں، مصیبتوں میں؟ نمبر 1، انسان اس میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ مصیبتوں میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ فلاں امر کی وجہ سے یہ ہوا، تو کھلے فائدے نظر آتے ہیں، مگر بعض لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو مصیبتیں اور تکلیفیں دے کر ان کا میل کچل صاف کرتے ہیں، یعنی وساوس اور گناہوں سے جو غفلت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں، تاکہ ذکر اور نماز اور عبادت کی حلاوت اور حقیقت نصیب ہو۔ نمبر 5، مصیبتوں اور تکلیفوں سے انسان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ اخلاق کی درستگی سے بہت راحت ملتی ہے، کیونکہ برے اخلاق والے سب کو وحشت ہوتی ہے، لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، تو مصیبتوں کے ذریعے سے انسان کے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں۔ نمبر 6، اہل مصیبت کے دل پر دنیا کی حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائے تھے وہ فائدے تھے، اب دوسرے حضرات کے فائدے ہیں۔ نمبر 7، راحت سے پہلے مصیبتوں کی وجہ سے راحت کا مزہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کھانے سے پہلے بھوک سے کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں 2 طرح کی مصلحت ہوتی ہے۔ چھوٹی مصلحت تو یہ ہے کہ پریشانی کے بقدر دل کو قوت حاصل ہوتی ہے، یعنی جتنی زیادہ سخت پریشانی ہوگی اتنا ہی دل مضبوط ہوگا۔ اور بڑی مصلحت مصیبتوں میں یہ ہے کہ انسان اپنے معاملے کو اپنے اللہ مالک اور رازق کے حوالے کر دے گا، جس سے اللہ تعالیٰ بغیر سبب براہ راست اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 9، بہت ساری مرتبہ مصیبت قہر خداوندی نہیں ہوتی بلکہ مہر خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ اس دنیا میں غم پہنچنا ضروری ہے تو وہ غم کے ساتھ رہنا سیکھ لے گا۔ نمبر 11، انسان اگر کوئی نقصان، پریشانی، مصیبت یا آفت اس کو لاحق ہوتی ہے تو فریاد اور ماتم نہیں کرے گا، دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا، بلکہ اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرے گا۔ اس کی امیدیں پوری نہ ہوگی تو وہ مایوسی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 12، انسان کا یہ شعور اس کے لیے سہارا بن جائے گا کہ اس دنیا میں کسی کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا معمولی انسان ہو۔
نمبر 13، غم اور مصیبت کے تجربات انسان کو سنجیدہ بناتے ہیں، اس کی سوچ میں گہرائی پیدا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ نئے نئے سبق سیکھ کر کے دنیا کے اندر اور زیادہ ترقی کرنا سیکھ لیتا ہے۔ نمبر 14، زندگی کی تلخیاں اور کڑواہٹ، مصیبتیں اور مشکلیں انسان کی زندگی کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو سونے چاندی کے لیے تپانے کی حیثیت ہے۔ تپانے کا عمل سونے چاندی کے اندر نکھار اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح تلخ تجربات اور مصیبتیں انسان کی اصلاح کرتے ہیں، اس کا مولا سے گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق دلوا دیتے ہیں، وہ بے چمک انسان کو چمکدار انسان بنا دیتے ہیں۔ نمبر 15، غم، مصیبت اور ناکامی کے تجربات انسان کے پورے وجود کو بدل کر ایک نیا انسان بنا دیتے ہیں، لہذا مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور حالات پر پریشان ہونے کے بجائے ان پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر کے راحتوں اور خوشیوں سے بدل دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سکون نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔